वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन को एलामिया जारी करने का हुक्म दिया है। अदालत ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। अरकान असम्बली के मुनहरिफ होने के बायस डी सीट होने के बाद पीटीआई ने अदालत से रुजू किया था। बात करेंगे पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, यकीनन ये खुशखबरी ही है पीटीआई रहनुमाओं के लिए, आप लोगों के लिए दरख्वास्त दायर की गई नोटिफिकेशन जारी करने की। अब हमजा शहबाज की अक्सरियत नहीं रहेगी, पीटीआई की अक्सरियत होगी, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा एक फैसला है। उन्होंने पाकिस्तान के जो आइन है की है बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से ये आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस भी पार्टी नशिस्त खाली होगी, चाहे डी सीट हो, डिस्क्वालीफाई हो, की वफात हो जाती है, वो मखसूस नशिस्त उस पार्टी की जो तरजीहाती लिस्ट अगले मेंबर को मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली बना दिया। लेकिन इलेक्शन ने खुद से एक नया आइन लिखने की कोशिश की और उस वक्त हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया था। ये फैसला सस्टेन नहीं रहेगा। इस फैसले से फायदा भी हुआ था कि हम तो मजीद अपनी हुकूमत करने का मौका मिला, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसे टर्न डाउन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो पहले ही हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार कर चुके थे कि इलेक्शन कमीशन का एक वो है, वो बैलेंस और तवाज़ुन कायम कर रहा है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं दे रहा। और आज वो बात दुरुस्त साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम हो गया। तो आप देख इलेक्शन कमीशन के फैसलों का क्या म्यार है कि वहाँ पर वाज़ेह आइन और कानून की उन्होंने जो की या वो फैसला उनका अगर वो उसी वक्त नशिस्तों को बहाल कर देते, नशिस्त कर देते, तो आज अब तक की पंजाब में हुकूमत कायम ना होती। तो उसके पास उनके सीटों के म्यार जो मतलूबा है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो है वो शहबाज की इसी तरह उसकी जो है वो हुकूमत कायम रह जाए, तो फैसले के बाद जो है आपके अंदर इसको हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गेम इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सही है। तो आप फ़ारूक हबीब साहब आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है। आज हमारे इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों का मयार सबके सामने अब आया हो गया है। मखसूस नशिस्तों पर आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है और ये कहा गया है कि इसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिस पर फ़ारूक हबीब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि आइन के आर्टिकल 224 में ये बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस पार्टी की मखसूस नशिस्त खाली होगी उसका मेंबर असम्बली बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का मयार सबके सामने आया हो गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई अरकान असम्बली की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और फ़ारूक हबीब साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया उन्होंने। फ़ारूक साहब, क्या अगला लाहे अमल होगा पीटीआई की जानिब से? अब देखते हैं, हमारा लाहे अमल जो है वो बड़ा वाज़ेह है। पंजाब में एक गैर कानूनी एक जाली हुकूमत जो है कायम है हमजा की, और उस हुकूमत के लिए एक चैलेंज सामने आ गया। ये 5 नशिस्तें हमें मिल जाएंगी, हमारी नंबर गेम बड़ी वाज़ेह हो जाएगी इस हवाले से, और हमजा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया इनके लिए। और बुनियादी तौर के ऊपर ये आज का जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक, मैं समझता हूँ कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं। बार बार जो है वो एक झुकाव जो है वो सामने आ रहा था और ब्लेटेंट जो है वो आइन के खिलाफ जाके फैसला दिया था। इसी वजह से ये फैसला कालादम हुआ। आर्टिकल 224 बहुत वाज़ेह है इस हवाले से कि जिस पार्टी का मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा, डी सीट होगा, आगे मखसूस नशीस उसी पार्टी की तरजीहाती लिस्ट के मुताबिक लोगों को मिलेगी। तो ये अगर 1 महीना पहले नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन उस वक्त आइन के मुताबिक दे देता, इसको ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के साथ ना मुंसलिक करता, तो आज ये पंजाब के अंदर हुकूमत कायम ना होगी। यही वजह है कि हमारे इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज के इस फैसले के बाद मज़ीद दुरुस्त साबित हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन के भी जितने भी फैसले आ रहे हैं उनका म्यार अब आप देख लें कि उनका म्यार क्या है। इससे कबल भी इन्होंने एक हमारे को इलेक्शन लोग लड़ने कर दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टर्न डाउन हो गया था। तो इनको ये देखना चाहिए कि ये किस किस्म के फैसले कर रहे हैं, जो फैसले ना आइन से मुताबिकत रखते हैं ना कानून से मुताबिकत रखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को एक तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। एक आइनी इदारा है, उनको किसी तरफ झुकाव रखने की ज़रूरत नहीं है। और उस फैसले से जब नोटिफिकेशन रोका
اس سے حمزہ کو اپنی حکومت کنٹینیو کرنے کے اندر مدد ملی تھی. تو آج ان کا فیصلہ جو ہے وہ کل عدم قرار ہوا ہے. میں تو بڑا شاید ہے, اور پی ٹی آئی کے 5 ممبران کو جو ہے اب مخصوص نشستیں جو ہے وہ مل جائیں گی, جس سے ہماری جو پنجاب اسمبلی کے اندر نمبر گیم ہے اس میں بھی واضح اکثریت ہمیں موقع ملے گا. بہت شکریہ آپ کا. رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب صاحب اس پر اپنا موقف پیش کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر میاں محمود رشید کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل. کہا عدالتی فیصلے کے بعد حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے ہیں. حمزہ شہباز فوری طور پر مستعفی ہوں. امپورٹڈ وزیر اعلیٰ اب نہیں چلے گا. الیکشن کمیشن 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے. اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کا فوری انتخاب کرایا جائے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے ہی آئین و قانون کی پاسداری ممکن ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹائیگر فورس کی ویب سائٹ لانچ کر دی ہے. نوجوانوں کو ٹائیگر فورس میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے. نوجوانوں کے نام اہم پیغام میں کہا, آج ہمارا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں آپ کی ضرورت ہے. نوجوانوں سے کہتا ہوں خود کو رجسٹر کرائیں اور ٹائیگر فورس کا حصہ بنیں. میں آج اپنی ٹائیگر فورس اور پاکستان کے نوجوانوں سے, خواتین سے خاص طور پہ, آج ہمارا ملک جدھر کھڑا ہے, جس مرحلے پہ کھڑا ہے, جس موڑ پہ کھڑا ہے, آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے, ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے. یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے, 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے, تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملک کی غلامی کی تھی. یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے. لیکن جو ظلم ہونے جا رہا ہے آگے, میں آج آپ سب کو ابھی سے بتا دوں کہ کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو. یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر کے. آج نیب تباہ کر دی ہے, آج ایف آئی اے تباہ کر دی ہے. 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے, اس کو این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا. ایف آئی اے جس میں یہ شریف خاندان کے, شہباز شریف کے بیٹوں کے اور اس کے 16 ارب روپے کے کیسز تھے, 16 ارب روپے کے, وہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا. اور اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ہر ماحول ایسا بنائے کہ عدالت سے بھی یہ بچ جائے. یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے. الیکشن میں دھاندلی کی ابھی سے تیاری ہوگی. جو 20 حلقے ہیں پنجاب کے, انہوں نے سب پہ ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں, سارے لیڈرز کے اوپر. میرے اوپر کوئی 8-9 ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں انہوں نے, تو سب کے اوپر کاٹی ہوئی ہیں. یہ پرانا ان کا طریقہ تھا. تو اس کا مطلب کہ اپوزیشن ختم. اس کا جو پارلیمنٹ کے اندر حالات ہیں, آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا, جو سارا تماشا ہے. جو آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں, ایک آدمی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے, تو وہاں بھی اپوزیشن ختم, بجٹ پہ ڈیبیٹ ختم. اور پھر میڈیا کے اوپر, جو کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح فیشسٹ ٹیکٹکس, میں نے کبھی اس طرح کی سختیاں میڈیا پہ نہیں دیکھی جو آج انہوں نے ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں. بڑے اینکرز کے اوپر جن کی ریپوٹیشن ہے ان کے اوپر ایف آئی آر, میڈیا کی کالز جاتی ہیں میڈیا کے اونرز کے آزادی رائے ختم کرنے کے لیے, اور پھر سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر ہر قسم کی دھمکیاں, ان کے اوپر ایف آئی آرز. تو یہ صرف اور صرف پاکستان کے ادارے تباہ کر کے اپنے آپ کو مسلط کریں گے. کبھی بھی کوئی ملک کمزور اداروں سے نہیں چل سکتا. جب انصاف کا نظام تباہ کرتے ہیں ہم, ایک ملک بنانا ریپبلک بن جاتا ہے. اس سے بھی بڑی چیز, ملک کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں. جب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, جب 60% کیبنٹ کے اوپر, جب ان کے اوپر کیسز, کرپشن کے کیسز, اور وہ ضمانت پہ بیٹھے ہوتے ہیں کیبنٹ میں, اس کا مطلب چوری بری چیز نہیں ہے. اور جب ایک اچھی بری تمیز معاشرہ ختم کرتا ہے, اصل تو معاشرے کی تباہی تب ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں, آپ نے رجسٹر کرنا ہے, آپ نے ہماری ٹائیگر فورس جوائن کرنی ہے, آپ نے, ہم نے جو اب اگلا ہماری فیز ہے الیکشنز کی, آپ نے ہماری پوری مدد کرنی ہے. آپ نے عوام کو ڈور ٹو ڈور جا کے نکالنا ہے. یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں, ابھی بائی الیکشنز آ رہے ہیں, سب نے, آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے.
اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے آپ نے سب نے یہ جو کرپٹ مافیا اوپر ہمارے بیرونی طاقت نے مسلط کیا ہے، ہم نے اس کے خلاف عوام کو نکال کے الیکشنز کے لیے ان کو شکست دینی ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سب کا منتظر ہوں، آپ سے میری بات چیت بھی ہوگی جب آپ رجسٹر کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اس نازک مرحلے میں کیسے ہم نے نکالنا ہے اس عذاب سے جس عذاب میں آج پاکستان ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بات چیت بھی کرتا رہوں گا، لیکن پھر سے میں تاکید کرتا ہوں رجسٹر کریں، ہمارے ساتھ ٹائیگر فورس میں آئیں اور اس جہاد میں آپ نے پوری طرح شرکت کریں۔ مزید خبر کے بعد ویلکم بیک۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا مارکا، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری۔ یونین کونسل یونین کمیٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پیپلز پارٹی کے 120 امیدواروں نے میدان مار لیا۔ جی ڈی اے 26، جے یو آئی 8، پی ٹی آئی 8 اور 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ ڈسٹرکٹ کونسل ممبر کی سیٹ پر پیپلز پارٹی کے 102 امیدوار کامیاب ہوئے۔ میونسپل کمیٹی کے جنرل ممبر پر پیپلز پارٹی کے 265 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، جبکہ 22 آزاد، پی ٹی آئی کے 21، جی ڈی اے 18 اور جے یو آئی فے کے 8 امیدوار منتخب ہوئے۔ ٹاؤن کمیٹی کے جنرل ممبر پر پیپلز پارٹی کے 385 امیدوار جیت گئے۔ جی ڈی اے کے 69، آزاد 45، پی ٹی آئی کے 8 اور جے یو آئی فے کے 7 اور جے آئی اور ایم کیو ایم کو 1 سیٹ ملی۔ بلاول بھٹو کی سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر امیدواروں کو مبارکباد۔ کہتے ہیں سندھ کے عوام نے ترقی اور خوشحالی کے تسلسل پر مہر لگائی۔ 14 اضلاع میں واضح کامیابی عوام کا تیر پر اعتماد ہے۔ پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی ابتدائی قدم ہے۔ پیپلز پارٹی ملک میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ اور تھرپارکر کی ٹاؤن کمیٹی ڈیپلو کے وارڈ نمبر 5 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حامیوں نے پولنگ عملے کو یرغمال بنا کر زبردستی ٹھپے مار کر باکس بھر دیے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جماعت کے کارکن پولیس کی موجودگی میں ٹھپے لگا رہے ہیں۔ آزاد امیدوار الطاف میمن نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے جہانگیر کے حامیوں نے ٹھپے لگائے ہیں۔ پریزائڈنگ افسر کے مطابق بیلٹ پیپرز پر ٹھپے مارنا دھاندلی کا کھلا ثبوت ہے۔ شرپسندوں نے پولنگ میں گھس کر ہمیں یرغمال بنایا اور زبردستی ٹھپے مارے۔ ایم کیو ایم سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مبینہ دھاندلی، تصادم اور بے ضابطگیوں کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی۔ ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق بیلٹ پیپرز پر انتخابی نشان غلط تھا۔ سکھر کے مختلف علاقوں میں تصادم اور خوف و ہراس کے باعث متعدد ووٹر ووٹ ڈالنے سے محروم رہے۔ ووٹر کے لیے ووٹ تلاش کرنا ممکن نہیں رہا۔ ووٹر 830 پر شناختی کارڈ نمبر بھیجتے تو غیر حتمی فہرست کا سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر آتا۔ انتخابی فہرستوں میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ اور سوات میں پی کے 7 کے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ کھلاڑیوں نے جیت کا خوب جشن منایا۔ اے این پی کا امیدوار 13 جماعتوں کی حمایت حاصل کر کے بھی نہ صرف شکست کھا گیا بلکہ پارٹی کی سیٹ بھی گوا بیٹھا۔ ایک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ مریم اورنگزیب کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ اے آئی نیٹ ورک کا مریم اورنگزیب کی پروپیگنڈے کا جواب۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے الزامات اے آئی کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔ پی ٹی وی کے ساتھ جوائنٹ وینچر معاہدے کی بولی اور اس پر عمل درآمد شفاف، منصفانہ اور قانونی طریقے سے مکمل کیا۔ پی ایس ایل کی بولی سے متعلق موجودہ حکومت اور جنگجو گروپ کی بدنیتی عیاں ہے۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہے۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।